علماء کرام اور برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرما رہے ہیں کہ استغفار کثرت کے ساتھ کیجئے، پروردگار عالم گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے۔ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں بہت گنہگار ہوں، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے، کوئی عمل بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میرے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے۔ تو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو۔ وہ شخص چلا گیا تو دوسرا شخص آیا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، کوئی عمل بتلا دیجئے کہ اس کو میں کر لوں۔ تو اس شخص کو فرمایا کہ استغفار کرو۔ وہ بھی شخص چلا گیا۔ حضرت کے پاس ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، غالباً ان کے خادم تھے۔ تو ایک شخص آیا کہ حضرت میں غریب ہوں، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں مالدار ہو جاؤں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ اولاد نہیں ہے، کوئی عمل بتلا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا کہ اللہ تعالیٰ نے باغ دیا ہے، کوئی وظیفہ بتلا دیجئے کہ جس کے کرنے سے باغ پر پھل زیادہ آ جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آئے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے، کوئی عمل بتلا دیجئے کہ پانی میٹھا نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب بیٹھنے والا شخص حیران کہ ہر ایک شخص جو بھی آتا ہے حضرت کے پاس اس کو استغفار کرنے کو پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت ہر ایک کو آپ نے ایک ہی عمل بتلایا ہے، جو شخص آیا بے اولاد اس کو بھی استغفار بتلایا، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے بھی استغفار بتلایا، اور میں گنہگار ہوں وہ بھی استغفار بتلایا، باغ پر زیادہ پھل آ جائے اس کو بھی استغفار بتلایا۔ فرمایا حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سورہ نوح میں فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بے شک معاف فرما دے گا، اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر موسلادھار بارش کو بھیجے گا۔ استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں۔ موسلادھار بارش بھیجنے کا تذکرہ، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مال اور اولاد میں اضافہ کر دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تمہارے باغ میں پھلوں میں اضافہ کر دے گا۔ تو اضافہ کرنے کا تذکرہ استغفار کی وجہ سے، اور تمہاری زمین سے میٹھا پانی نکال دے گا۔ تو استغفار کرنے کی وجہ سے زمین سے میٹھا پانی اور بہتر پانی اعلیٰ درجے کا نکالنے کا تذکرہ استغفار کی برکت سے ہے، استغفار کی بدولت ہے۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، اور اگر ہم غور و فکر کریں تو ہر ایک شخص ان تمام پریشانیوں میں سے کسی نہ کسی ایک پریشانیوں میں الجھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت کے ساتھ روئے، گڑ گڑائے، عاجزی کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں۔ یقیناً جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر ایک کام کو بنائیں گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ ایک مرتبہ سفر کے لیے نکلتے ہیں اور جا کر ایک مسجد میں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں۔ سردی کا موسم ہے۔ حضرت نے سوچا کہ تھکا ہوا ہوں، صبح کو سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، یہاں ٹھہر جاؤں۔
مگر مسجد کے خادم نے کہا کہ یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، مجھے تالا لگانا ہے۔ حضرت حیران و پریشان، مگر وہ کچھ دیر کے بعد آیا کہ بڑا میاں سنا نہیں ہے، آپ اپنے سامان کو اٹھا کر باہر نکل جائیے ورنہ سامان کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل مسجد کے دروازے پر باہر دیکھتے کہ ایک نان بائی ہے، روٹی لگا رہا ہے، سردی کا موسم ہے، ان سے اجازت طلب کی کہ بھائی میں آپ کی بھٹی کے پاس ٹھہر جاؤں اور مجھے رات گزارنی ہے، میرا سفر آگے صبح کو روانہ ہو جاؤں گا۔ تو اس نان بائی نے، روٹی لگانے والے نے اجازت دے دی۔ حضرت وہاں ٹھہر گئے، مسجد کو لوک کر دیا گیا۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے دیکھا کہ وہ پیڑا بناتا ہے تب بھی استغفر اللہ کہتا ہے، روٹی لگاتا ہے تب بھی استغفر اللہ کہتا ہے، روٹی کو بھٹی سے نکالتا ہے تب بھی استغفر اللہ کہتا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے پوچھا کہ آخر آپ ہر ایک روٹی لگانے، نکالنے، پیڑا بنانے میں استغفر اللہ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نان لگانے والے نے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کی برکت سے ہر چیز کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہوں ہر دعا قبول فرماتے ہیں۔ ایک دعا صرف باقی ہے کہ بغداد میں ایک بہت بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان سے جا کر ملاقات کر لوں، تو بس یہ تمنا ہے کہ ان سے بھی اللہ تعالیٰ ملاقات فرما دے، ورنہ اس استغفار کی برکت سے ہر ایک دعا قبول ہوتی ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے ان کی کولی بھر لی اور فرمایا کہ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، اور وہ ملے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذریعہ بنایا کہ مسجد کے خادم نے، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مسجد کے خادم نے باہر نکال دیا اور اس چیز پر مجبور کیا کہ اس نان بائی کے پاس رات گزاروں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے آپ کی اس دعا کو بھی قبول فرما لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم استغفار کریں گے تو کامیابی آئے گی، ترقی ملے گی، اور بارش موسم پر آئے گی، مال میں، اولاد میں برکت ہوگی، اور گناہ معاف ہو جائیں گے، نیک بندوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ